بڑا آسان ہے، رسپیکٹ دو گے رسپیکٹ لو گے. کل آپ کی وائی جنریشن ہے اور زی ہے اور پھر الفا زی ہے، دے آر دا ون ہو آر گوئنگ ٹو کریٹ اوور ہیئر ایز ویل. جوں آپ پہ کامیابی آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمبل ہوتے ہیں. آپ کو اگر اپنے آپ میں بلیو کرنا ہے، یو نیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ. اگر آپ لائلٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یو نیڈ ٹو بی این آنیسٹ. جب سب آپ کو کہتے ہیں کہ یار یہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کا مطلب اس کا کریکٹر سٹرونگ ہے. ہم آج بات کریں پاور آف یو کے اندر، کہ آپ کے اندر جو ایک پاور ہونی چاہیے جس سے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنا سکیں، وہ کیا ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے جو لفظ میں نے ڈھونڈا وہ تھا یقین کامل. You need to have the confidence in yourself. You have to have a belief in yourself. یہ جو بلیو ہے، ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں. میرا پہلا سیشن تھا، I'm sure اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا. We have discussed at that time as well کہ یقین کامل جو ہے یا آپ پہ جو بلیو ہے وہ کیوں ضروری ہوتا ہے. یہ جو یقین ہے نا، یہ دنیا میں ہر چیز بدل دیتا ہے. یہ لاسٹ ٹائم بھی جب میں آپ سے سیشن کر رہا تھا اس وقت میں نے ڈسکس کیا تھا، تو میں نے سوچا یہ کہ میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. آئی ایم شیور آپ جانتے ہوں گے کہ یہ ایک جو ہے وہ گدھ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک عقاب ہے. رائٹ. شاہین کو باقی پرندوں سے اس لیے ڈسٹنکٹ یا مختلف کہا جاتا ہے کہ اس کا وہ ایٹیچیوڈ ہے، اس کا وہ بلیو ہے. ہم جانتے ہیں بڑی اس طرح سے کہ گدھ جو ہے وہ مردار کھاتا ہے اور شاہین کبھی مرا ہوا نہیں کھاتا. وہ مر جاتا ہے، مرا ہوا نہیں کھاتا. اس لیے کہ اس کو بلیو ہوتا ہے کہ میں جب چاہوں گا اپنے لیے شکار مار کے لے آؤں گا. میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات شیئر کی تھی، آج پھر کر رہا ہوں کہ اس کا جو بلیو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کے اوپر تکلیفیں جو ہیں وہ پھر ختم ہو جاتی ہیں. آئی ڈسکس ود یو کہ ایک جو شاہین ہے یا ایک ایگل ہے، اس کی جو لائف ہے وہ 70 ایئرس کی ہوتی ہے. جب وہ 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کی چونچ نازک ہو چکی ہوتی ہے. اس کے پنجوں میں اتنا زور نہیں ہوتا کہ اپنا شکار اٹھا کے لے جائے. اس کے پروں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ شکار کو اٹھائے اور اٹھ کے چلا جائے. وہ اپنے بڑا شکار ہمیشہ سے اٹھاتا ہے. تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ جب وہ 40 سال کا ہوتا ہے تو ایک بہت، کیونکہ اس کا ہمیشہ یاد رکھے اس کا گھونسلہ شاہین کا بہت اونچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بہت اونچی کسی چٹان پہ بیٹھتا ہے اور وہاں پہ پتھر پہ مار کے اپنی چونچ توڑتا ہے. رائٹ. اور 6 سے 8 ہفتے میں اس کی چونچ نہیں نکلتی ہے. جب وہ نئی چونچ نکلتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنے جو کمزور پر ہے وہ نوچ کے اتارتا ہے. وہ اپنے ناخن جو ہے اس کو نوچتا ہے، نئی والی چیز اپنی پیک سے، اور اس کو نوچتا ہے. پھر 4 سے 6 ہفتے میں اس کے نئے پر آتے ہیں اور اس کی نئی جو ہے نا وہ اپنا پنجے آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر 30 سال زندہ رہتا ہے. اگر وہ 40 سال کی عمر کے اندر اس طرح کی تکلیف دے جو ہے تبدیلی سے نہ گزرے تو وہ پھر اس وقت مر جائے. لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کی کوئی بھی تبدیلی یا جو چینج ہے وہ شاید بہت تکلیف دہ ہو. جیسے آپ نے کہا صبح اٹھنا، وہ بھی سردی میں، اس کے اندر رضائی سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. رائٹ. لیکن اگر آپ ایک دفعہ کر گئے تو اس کے بعد آپ کو جو اس کا انعام ملے گا وہ کمال کا ہے. اسی لیے علامہ اقبال کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ 2 ایسے ایلیمنٹس ہیں جس پہ انہوں نے اپنی شاعری کی ہے. ایک خودی ہے اور ایک شاہین ہے. اور اس کا جو مزاج ہے، اس کا جو بلیو ہے، اس کا جو ریزیلینس ہے، جو یہاں پہ کسی نے کہا، تو انہوں نے جو اس کا شعر لکھا ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی شیئر کیا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. ان دونوں کو جو علیحدہ بناتا ہے وہ اس کا بلیو ہے. اور اس کا جو مزاج ہے اور اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے اس کو بیان کیا آپ نے اس طرح سے کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کے جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ ہے ایٹیچیوڈ. جب میں اپنے جوانوں کو دیکھتا ہوں، آپ سوری برا نہ مانیے گا، وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف انرجی ان دیم، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. کیونکہ اگر اس ایج میں آپ کے پاس انرجی نہیں ہے تو پھر شاید کبھی بھی نہیں آ سکتی. آپ کبھی باہر جائیں آپ حیران ہو جائیں گے. صبح 6 بجے اگر آپ باہر روڈ پہ ہیں تو لوگ ایسے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں جیسے ریس لگی ہوئی ہے. کبھی آپ گوروں کو دیکھیں، کہیں پہ بھی دنیا میں چلے جائیں، دے جسٹ واک ویری برسکلی. ٹھیک ہے. اور کہتے ہی ہیں کہ اگر آپ نے سیلف کانفیڈنس حاصل کرنا ہے نا
تو یہ بہت ضروری ہے کہ تیز تیز چلو. وہ ہمارے پنجابی کہتے ہیں پباں پال چلو, یعنی کہ پورا پاؤں بھی نیچے نہیں لگنا چاہیے, صرف پنجے لگیں آپ کے. دیٹ شوڈ بی دا لیول آف انرجی ان یو. آئی نو آپ اس وقت میرے شاید رسپیکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو سردی لگ رہی ہو, اسی جیسے ویسے بیچارے سکڑ کے بیٹھے, بٹ ایون دین یو شوڈ ہیو دی پیشن ان یو ایز ویل. اور یہ پیشن جو ہے نا وہ آپ کے ایٹیچیوڈ کو کرتا ہے, اور یہ آپ کے بلیف کو, یقین کو. یاد رکھیں بلیف میں بہت سے لوگ اس کو ایمان کہتے ہیں, نو, یہ یقین کامل ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ ہے جو کہ ہمارے اس نے قائد اعظم نے بھی اپنے جو 5 چھوڑے, ٹھیک ہے, اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی تھی, بلیو یونٹی اینڈ اس کے اوپر اینڈ کے اوپر. اس لیے کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی کو بدلنے کا. تو پہلا جو ہمارا بلیو ان یو والی بات ہے جو ہے, یا یقین کامل ہے, وہ یہ ہے کہ آئی کین ڈو اینی تھنگ. جس دن آپ یہ سوچ لیں گے نا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, پھر دنیا آپ کے جو ہے نا وہ آپ کو بہت ہی نا حقیر سے لگے, اچھا کر لیں گے یار, یہ بھی ہو جائے گا, یہ کر لیں گے, یہ بھی ہو جائے گا. آئی نو دیٹ کہ یو نیڈ ٹو ہیو دی ایفرٹس, بٹ فرسٹ یو ہیو ٹو ہیو اے مائنڈ سیٹ. اسی لیے جب ہم نے یہ بات کی تھی, اور یہ دیکھیں کہ انسان کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. ہم ہر کام کر لیتے ہیں. ایک ترجمہ ہے کہ وی کریٹڈ مین ان دا بیسٹ ڈیزائن. اس کو نا کہیں لکھ کے لگا دو, روز گزرتے ہوئے اس کو دیکھو کو میں تو بہترین انسان ہوں, اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق کیا ہے, تو تمہیں بہترین ڈیزائن بنایا گیا. یہ تمہارے میں ہے کہ تم اس میں رنگ کیسے بھرتے ہو. جب بھی آپ تصویر بناتے ہیں تو ایک کینوس ہوتا ہے, کینوس میں ایک اسکیچ بنتا ہے. اسکیچ سارے ایک جیسا بناتے ہیں. جو ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے وہ ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے اس میں رنگ بھرنے کا. جس کو رنگ بھرنے کی نزاکت آتی ہے, جس کو رنگ بھرنے کا بیلنس آتا ہے, وہ خوبصورت ترین تصویر بناتا ہے. It is the who created you and fashioned you into whatever image he willed to assemble you. تو آج ہم جو ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اس طرح سے بنایا. اور سارے مختلف ہیں, یا کچھ ہوتے ہیں جو ٹوینز ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ بھی سملر ہوتے ہیں, وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ میرر امیج ہے میرا, میں اس کو دیکھوں اور مجھے اس طرح کا نظر آئے گا. نو, دے آر ناٹ دا سیم. تو کوئی بھی 2 انسان دنیا میں ایک جیسے نہیں ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے بنایا. تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنے آپ پہ یہ بلیو ہونا چاہیے کہ ہم ایک بہترین اپنی شکل میں ہیں, اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. ہاں, اس میں آپ کیسے اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں, اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ جو ابیلٹی ہوتی ہے, ابیلٹی کے 3 ڈائمینشنز ہوتے ہیں. کون کون سا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے پوٹینشل. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, اس لیے کہ ہماری روٹین لائف ہوتی ہے. وی ڈونٹ چیلنج آور سیلف, دیٹس وائی وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا پوٹینشل. نمبر 2 از یور ٹیلنٹ, اینڈ نمبر 3 از این ایپٹیٹیوڈ. اور یہ تینوں وہ ہیں جو اس کے ساتھ آپ پیدا ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ہم اس کا استعمال نہیں کرتے, اس لیے ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہیرا جو ہوتا ہے, جو ان کٹ ہوتا ہے, وہ قیمتی ہوتا ہے, لیکن ہیرے کی جو قیمت ہے اس کی کٹائی پہ بحث کرتی ہے کہ اس میں کتنی خوبصورتی آتی ہے اور کتنا وہ چمکتا ہے. تو آپ سارے کے سارے جو یہاں بیٹھے ہیں وہ ایک ان کٹ ڈائمنڈ ہے. آپ اپنے آپ کو کیسے شیپ کرتے ہو, آپ کیسے اپنے آپ کو کٹ کرتے ہو, اور پھر اپنی قیمت کتنی بناتے ہو, دیٹس امپورٹنٹ. اللہ نے اپنا کام کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایوری کریچر از گڈ اینڈ بیوٹیفل because Allah has made all it so, and every good and beautiful thing is created by Allah, attributed to him. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے. تو آپ کا اپنے آپ کو خوبصورت بنانا is no harm in that. اگر آپ میک اپ کرتی ہو لڑکے تو اس میں برائی کوئی نہیں, اس لیے کہ وہ بھی آپ عبادت کر رہی ہو, اللہ کی خوبصورتی کو اور خوبصورت بنا رہے ہو. there is no harm into that. اور تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. پوری ایک سورہ رحمان اس پہ جو ہے وہ لکھ دی گئی, اور ہر ایک کے بعد ایک ہی آتا ہے کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. سو پلیز خدا کے واسطے اپنے آپ کو بلیو کرو, اپنے آپ کی امپورٹنس کو تو سمجھو یار. تم نے تو اپنے آپ کے اندر کے پوٹینشل کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کیا. ہم زندگی میں بہت جو پورگی گزارتے ہیں نا, شاید اپنی صلاحیتوں کا شاید 2.5% استعمال کرتے ہیں.
کین یو امیجن دیٹ وٹ کائنڈ آف صلاحیتیں اللہ نے آپ کو کیا کیا دی ہیں, کیا پوٹینشیل ہے, کیا ٹیلنٹ ہے, کون سا ایپٹیچیوڈ ہے. دس از وٹ اللہ ہیز کریٹڈ. اوکے, خیر یہ تو اس اباؤٹ دی اخلاق. اور میں آپ کو بار بار اس لیے کہتا ہوں, اور میں پھر اس کو ہیمر کرتا ہوں, چونکہ اس قوم کو, پاکستانیوں کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, اور وہ ہے بدلاؤ کی, چینج کی. اور چینج ہمیشہ تکلیف دہ ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ اپنے خول سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں, آپ نے اپنے جو خول چڑھایا ہوتا ہے آپ اس کو توڑ رہے ہوتے ہیں. It is always be very, very painful as well. But look at what is happening. This is 380 Airbus, 3 منزلہ, 600 بندہ آتا ہے. It's changing. I'm sure you know it very well. آپ انجینئر ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ٹیک. This is Google driverless car. It's already انڈیا میں چل رہی ہے, دنیا میں ہر جگہ چل رہی ہے. There is no driver into it. بلکہ شاید انڈیا میں ابھی میں نے سنا ہے کہ شاید وہاں پہ اس کی ٹیکسیز ہیں جو وہاں پہ استعمال کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. And you have Terraforga. This is a flying car. It has already been prototype tested ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب وہ اوپر جائیں گے تو نیویگیشن جیسے آپ کی جہاز کی ہوتی ہے, تو دیر ہیز ٹو بی سم کائنڈ آف دی ڈائریکشنز اوور دیئر. اس لیے کہ یہاں تو روڈز ہیں, تو وہاں تو کچھ بھی نہیں, جن چاہو گے مار دیں گے. سیدھے پاکستانی سانتے پتہ نہیں سی کی کرنا ہے گا اتنے جا کے. ٹھیک ہے. سو that's why. And the last one is Tesla. I'm sure you people knows it کہ پچھلے 4 ہفتے میں اس وقت پاکستان کے ٹاپ 5 آٹوموبائل برانڈس نے الیکٹرک وہیکل لانچ کر دی ہیں. اینڈ BYD از سم تھنگ جو کہ ابھی آئی ہے, اس میں آپ کے پاس ہنڈے بھی ہے, اس میں آپ کے پاس کیا بھی ہے, اس میں آپ کے پاس ٹویوٹا بھی ہے. صرف ہونڈا ایک واحد ایسا برانڈ ہے جس نے ابھی تک آپ کے پاس کوئی الیکٹرک کار لانچ نہیں کی ہے. اس وقت ہماری ایوریج پر ایئر میں آئی تھنک وی آر سیلنگ اراؤنڈ 35,000 پلس الیکٹرک جو ہے اسکوٹیز اینڈ موٹر بائکس. اور دیر از این فلڈ آف دیز الیکٹرک وہیکلس کمنگ اینڈ دا گرلز آر ریئلی لو ٹو ڈرائیو دیٹ. آج کل میں نے دیکھا ہے دے آر ریئلی ڈرائیونگ اٹ. ابھی شاید ہو سکتا ہے کہ جو سب سے زیادہ چلنے والی ہے وہ 150 کلومیٹر چلتی ہے ایک اس پہ, بیکاز بیٹری کا سائز چھوٹا ہے. بٹ آئی ایم شیور جس طرح سے آپ کے پاس BYD اس وقت آئی تھنک دے آر اراؤنڈ 600-650 کلومیٹر پہ چلی گئی ہے 1 چارجر پہ, تو آئی ایم شیور سون یو ول سی کہ ایسا ہو رہا ہوگا. اور پاکستان نے بھی, گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ 2030 تک the 50% آف کارس ان پاکستان ول بی دا الیکٹرک وہیکلس. آج آپ جاتے ہیں ہر تیسرے گھر پہ جو بن رہا ہے اس کے اوپر سولر نظر آتا ہے آپ کو. آج کی جتنی فیکٹریز ہیں ہر چوتھی فیکٹری کے اوپر آپ کو فلا سولر نظر آتا ہے. اب نہیں جو آپ گھر بناتے ہیں اس میں بغیر سولر کے آپ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. یو آر ناؤ لوکنگ فار اسمارٹ اپلائنسز آل ٹوگیدر. ہیو یو سین واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ یو؟ سو مینی چینجز آر ہیپننگ اراؤنڈ یو. ابھی ریسنٹلی ہواوے نے اپنا جو سیل فون لانچ کیا ہے نیا, دے ہیو سرپاسڈ آل آف دیٹ. تو میں جب بھی چاہوں گا کوئی بھی میسج میں ایسے کر کے اٹھا کے آپ کے اس سیل فون پہ ڈال دوں گا, جیسے جادو ہوتا ہے. بھائی آنکھیں کھولو, یہ دنیا جو ہے نا صرف یہاں پہ نہیں ہے, یہ دنیا تمہارے گھر میں نہیں ہے, یہ دنیا تمہارے ہاسٹل کے کمرے میں نہیں ہے. یو نو وائی اٹ از سو؟ اس لیے کہ وی ڈونٹ گیدر انفارمیشن. اور دس از ان اے ڈیٹا اینالیٹکس ایرا. AI کے آنے کے بعد دنیا میں 4 بلین لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہے. 4 بلین. ان میں سے اگر 1 بلین بھی ڈیلی بیسس پہ کوئی بھی کیوری جنریٹ کرتا ہے AI میں, what will happen? That will be the part of the data available. So every year the data is doubling. شاید پورے 1 مہینے میں ہو رہا ہوگا. I once again would like to endorse the recipe of the change as well, because we already have seen that you need to change. اور وہ ہم بات کر چکے ہیں that you need to have a positive attitude. Absolutely important. اور یہی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. Why we don't get positive? Because ہمارا بچپن جو ہے وہ سارا اس طرح سے گزرا ہے, اس کو ہاتھ نہیں لگانا, یہ کپڑے نہیں پہننے, اس کو نہیں چھیڑنا, یہ نہیں کھانا, فلاں نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. تو جب اتنا زیادہ آپ کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے یا اتنی زیادہ آپ کے اوپر ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, تو الٹیمیٹلی what happen is that you get into a kind of a group. پھر آپ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی انگلی پکڑے اور مجھے چلاتا رہے, and you don't get the confidence in you. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سیلف اسٹیم ویک ہوتی ہے.
میں بہت دفعہ پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں, سیلف اسٹیم جو ہے اٹ از ایبسلیوٹلی امپورٹنٹ فار یو ٹو ہیو اے کانفیڈنس, اینڈ دیٹ از امپورٹنٹ ٹو ہیو اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ایز ویل. کیا ہوتی ہے عزت نفس؟ دنیا کے اندر جتنے بھی سیریل کلرز تھے, جتنے بھی سائیکوپیتھس تھے, ان کے اندر صرف ایک کامن ایسی پائے گی کامنالٹی, اور وہ تھی عزت نفس کا لو ہونا کسی بھی وجہ سے. ان کی فیملی میں کوئی پریشانیاں تھیں, کوئی ماں باپ لڑتے تھے, کوئی فائنینشیل ایشوز تھے, کوئی اور ایشوز تھے, اس کی وجہ سے دے اسٹارٹیڈ ہیونگ دس, اور اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم کیا کریں گے, ہم کوئی اپنی نئی ہیبٹ بنائیں گے, ہم جو ہے کوئی ان لمحات کو خوبصورت بنائیں گے. اور اس سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نیگیٹو لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. بے انتہا لوگ ہیں جو آپ کو کہیں گے بس برباد ہو گیا پاکستان, اب چلے جاؤ باہر. آئی ہیو سین اے لاٹ آف پیپل. مجھے ابھی ایک میرے کسی اسٹوڈنٹ کی کال آئی, سر میں کہا کیا ہے, سر ڈو یو نو اینی ون ان عمان. میں کہا اتنے تو کی کرنا پہ ہیں, کہتے اور تو میں کہیں جا نہیں سکا تھا, تو میں کہا چلو عمان چلے جاؤ. میں نے کہا یار عمان جانے کا تک بنتا ہے, اس وقت پورے گلف کا غریب ترین ملک ہے جہاں تم چلے گئے ہو, اتنے تیرے کو ہتھوں ہی پیسے دینے چاہیے دینے تین جتنے چلا گیا تو. So we are having no idea what we are doing, and we are only coming with a very fixed mind. میں نے دیکھا lot of جتنے اسٹوڈنٹ سے میں بات کرتا ہوں, سے میں نے یو کے جانا ہے, میں نے یو ایس سے جانا ہے. Why don't you go to China? I'm sorry یار, چائنا کرنٹلی ٹیکنالوجی میں یو ایس اے سے بہت آگے چلا گیا. آئی ایم شیور آپ پیپل جانتے ہوں گے, انہوں نے آئی فون والوں سے کہا تھا کہ جو چپ یوز کرتے ہو ہمیں دے دو, ہم نے اپنے ہواوے میں لگانی ہے. ٹھیک ہے, دے نیور گیون دیٹ ٹو دیم. اس کے بعد انہوں نے دا سلیکسٹ آف دی اپنا سیل فون لانچ کیا, اور جب امیرکنس نے کھولا تو پتہ چلا کہ ان کی چپ سے بھی کہیں سوفسٹیکیٹڈ چپ اس پہ لگائی ہوئی تھی. سو دے آر فار ایڈوانس. اس وقت فاسٹسٹ انٹرنیٹ آپ کو اگر ملتا ہے دیٹس ان یو ایس اے, سوری چائنا. سو بھائی اگر ٹیکنالوجی پہ جا رہے ہو تو وہاں کیوں نہیں جاتے؟ ہاسپٹیلٹی سیکھنی ہے تو تھائی لینڈ کیوں نہیں جاتے؟ ملیشیا کیوں نہیں جاتے؟ وائی یور برین از آلویز بی اباؤٹ یو کے اینڈ یو ایس اے؟ وائی؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پاؤنڈ اور ڈالر کی وجہ سے پیسے زیادہ ملیں گے نا, بیکاز کنورژن جب کریں گے تو وہ زیادہ ملیں گے. دیٹس دا ریزن. بٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو لرن سم تھنگ. میں نے اگر آج مارکیٹنگ سیکھنی ہے, آئی شوڈ ہیو گون ٹو انڈیا. بریلینٹ مارکیٹرز. آئی پی ایل آئی تھنک ہیز گون ابو $100 ملین سے اوپر چلی گئی ہے. دے نو ہاؤ ٹو مارکیٹ ایوری تھنگ. They know how to market India as well. They have باقاعدہ اس کا برانڈ بنایا, the incredible India. We don't have any such kind of. اور Malaysia is truly Asia. So they are marketing their country to the tourists to come there as well. What we are doing, جو یقین کامل اس کے پاس تھا, اس کی وجہ سے اس نے دنیا کا ریکارڈ بنایا 100 میٹرز کا 10 سیکنڈ کے کم ٹائم میں. کرنٹ ٹائم از 9.58. اور آج تک وہ جو ہے وہ بریک نہیں کیا جا سکا, اونلی بیکاز ہی ہیڈ اے بلیف. لیکن یاد رکھیں بلیف کبھی بھی اس کے بغیر نہیں آتا جب تک آپ ایفرٹس نہیں کرتے. اف یو ریمبر مائی لاسٹ لیکچر, تو میں نے کہا تھا 8 گھنٹے پریکٹس کرتا ہے. کبھی بھی کسی ایونٹ میں تھرڈ نہیں آیا. 32 میڈلز ہیں, کوئی 3 چیمپئن شپ ہے. واحد شخص ہے جو 200 میٹرز اینڈ 100 میٹرز کا چیمپئن تھا اور ریکارڈ ہولڈر ہے. وائی؟ بیکاز اونلی دا بلیو. Another example is there, that's Abdul Sattar Eidi. It was only his belief in himself that I can create something. اس لیے کہ انہوں نے وہ اپنی ماں کی تیمارداری کرنے سے سیکھا کہ مجھے بیماروں کی خدمت کرنی ہے. باپ 2 آنے دیتا تھا, 1 آنا خرچ کرتے تھے, 1 آنا جمع کرتے تھے. ان پیسوں کو جمع کر کے انہوں نے پہلی ڈسپینسری اپنی مٹھا در میں بنائی, اور اس کے بعد اسی پیسوں سے اکٹھا کر کے انہوں نے اپنی پہلی ایمبولینس خریدی. اینڈ دین ہی کریٹڈ اے ریکارڈ. آپ کو پتہ ہے گینیز میں ان کا ریکارڈ ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں ہائیسٹ نمبر آف جو ایمبولینسز تھیں وہ ایدی کے پاس تھیں. اونلی واٹ؟ بلیو. نہ پڑھے ہوئے تھے, نہ بولنا آتا تھا, نہ کو بڑے گرومڈ تھے. ایک کپڑے جو پہنتے تھے سامنے بڑی بڑی جیبیں ہوتی تھیں ان کی شرٹ کے اوپر, جو 6 سال پہنتے تھے, 8 سال اپنے جوتے پہنتے تھے. اس کے باوجود he was the one who had a belief that I can do it.
and he has done it. So that's why it is important for you کہ آپ کو جب تک اپنے آپ میں بلیو نہیں ہوگا, اپنے آپ پہ یقین کامل نہیں ہوگا, آپ کچھ کر نہیں پائیں گے. تو پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. Now I am going to give you the recipe of the belief as well, right? What's the recipe of belief? Number one, you need to have a vision. I'm sure you people know that we have drafted our personal vision statement. کی تھی نا ہم نے سب نے. Why? Because ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے جانا کدھر ہے. Where is my vision where I can go? And once you know your vision, تو پھر آپ کے لیے راستہ تلاش کرنا آسان ہوتا ہے. آپ کو ان ریسورسز کا پتہ چل جاتا ہے جس کے تھرو آپ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. کہاں سے مجھے گاڑی لینی ہے, کہاں سے مجھے ٹرین لینی ہے, کہاں سے مجھے فیری لینی ہے. دس از ہاؤ یو ڈو اٹ. دیٹس امپورٹنٹ. جب تک آپ کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ویئر آئی ہیو ٹو گو, یو ڈونٹ نو دا گول, یو ڈونٹ نو دا ویژن, دین ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ریچ اوور دیئر, رائٹ. کبھی آپ جائیں, یو گو ٹو لائک UAE, دبئی, تو وہاں پہ ایک RTA ہے, ان کا روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے. آپ وہاں پہ اسے کلک کریں تو وہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں ہو, تم نے کہاں جانا ہے. تو پھر جب آپ کلک کرتے ہیں تو پھر آپ کو راستے دیتا ہے 2-3 آپشن. یہاں سے تم بس پہ بیٹھو گے, وہاں پہ جا کے تم واٹر ٹیکسی لو گے, واٹر ٹیکسی سے پھر تم میٹرو پہ جاؤ گے, میٹرو سے پھر تم فلاں کرو گے. سو واٹ ہیپن, اور باقاعدہ ٹائم لکھا ہوتا ہے, اتنے منٹ واک, اتنے منٹ جو ہے بس, اتنے منٹ کی فیری, اتنے منٹ کی فلاں چیز. اسی طرح سے when you know what you need to do in your life, then it is much easier for you to define کہ مجھے کتنا ٹائم لگے گا, میرے مائل سٹونز کیا ہوں گے, میرے ریسورسز کیا ہوں گے جس مجھے چاہیے ہوں گے. That's how you need to do it. So number one, if you want to have the confidence, you need to have a vision. Number one. Number two, the most important is a respect. آپ کہیں گے یہ کتنے آ گئی. Why I need to have a respect to have the self-confidence or the self-belief. کیوں چاہیے ہوگا, کوئی بتا سکتا ہے؟ Anyone? اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے لوگ مجھ سے باتیں کریں. کیا شعر ہے, رنگ باتیں کریں اور پھولوں سے خوشبو آئے. ٹھیک ہے, سو آئی لو مائی پیپل ٹو ٹاک. سردی کی وجہ سے اگر کوئی اور ایشو ہے تو اور بات ہے, ویسے آپ چاہے تو بات کر سکتے ہیں مجھ سے. ویری شاباش بیٹا, آئی ایم ویری ہیپی دیٹ یو آر موسٹلی ویری کنٹریبیوٹنگ ایوری ویئر. بڑا آسان ہے, رسپیکٹ دو گے رسپیکٹ لو گے. آپ کو پتہ ہے ایک وہ ہوتا ہے, اس کہتے ہیں بومرینگ. ڈو یو نو بومرینگ؟ ہاں, کیا کرتا ہے وہ؟ واپس آتا ہے. وہ موسٹلی آسٹریلیا میں یوز کرتے ہیں. دے ٹرائی ٹو ہٹ اٹ, دی کینگروز وٹ اٹ. تو وہ جب مارتے ہیں اس کو تو وہ واپس آتا ہے آپ کے پاس. اس طرح سے جو رسپیکٹ ہے دیٹس آلسو اے بومرینگ. ٹھیک ہے, آپ جب پھینکیں گے جو آپ دیں گے وہی آپ لیں گے, جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے. ود ڈیو رسپیکٹ, میری شاید جتنا مجھے اپنی ینگ جنریشن سے پیار ہے کسی کو بھی نہیں ہوگا شاید, یہ سیریسلی بتا رہا ہوں. I think that you are the people who are going to create the history in Pakistan. You are the one who are going to bring a lot of changes in this country, right? Because I know it. Because you are the generation. ہم نے تو گزار لی, ہماری اگلی جنریشن بھی کچھ نہیں کرے گی. یہ جو آج کل آپ کی وائی جنریشن ہے اور زی ہے اور پھر الفا زی ہے, they are the one who are going to create the over here as well. اس لیے, لیکن ایک چیز میں نے ضرور دیکھی ہے ان میں کہ کچھ کیسز میں تو they are very respectful. But majority of cases میں they are very disrespectful as well. I don't know why. مجھے نہیں پتا چلتا کہ اس کی کیا وجہ ہے. It is the lack of mannerism. It's the lack of the etiquettes, what it is. The selection of words are not the way you have to, really address someone. So سب سے پہلا number 2 جو important part ہے وہ respect کرنا ہے. If you want people to listen to you, you have to listen to them. سب سے بہترین جو آپ کے پاس ایک ایکٹ ہے کہ جس سے آپ کسی کو رسپیکٹ دے سکتے ہیں, اس کو سننا ہے. وین یو آر لسننگ سم ون, تو اس کو لگتا ہے کہ مجھے امپورٹنس دی جا رہی ہے. سو پلیز اس کو, اور ہم بہت زیادہ سننے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں, اور جب جوان ہوتے ہیں تو پھر تو ویسی بڑی انرجی ہوتی ہے, بڑا جنون ہوتا ہے, تو زیادہ تر ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ باتیں کریں, رائٹ.
حالانکہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک منہ دیا ہے اور 2 کان دیے ہیں, تو وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ 50% بولیں اور 100% سنیں, بس کان 2 ہیں. Right? So whenever you are listening, you are always going to have a respect. If you want people to have confidence in you, demonstrate your own confidence in them. This is the biggest issue جس کی وجہ سے آج سارے لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے, کیونکہ بچپن میں آپ کا کانفیڈنس ختم کر دیا گیا. تو اے نہیں کرنا, تو اے نہیں کرنا, تو اے نہیں کھانا, تو اتھے نہیں جانا, تو اتھے نہیں جانا. ٹھیک ہے, اب تو خیر آپ کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ تو وہ کہتے ہیں مار نہیں پیار پڑھائی جاتی ہے آج کل اسکولوں میں. ہمارے زمانے میں اسکول میں سب سے پہلے جو رکھا جاتا وہ ڈنڈا تھا, اور ٹیچر کا ڈنڈا مارنا بڑا ضروری تھا. وہ دے بغیر وہ کہنا سی کہ ٹھیک نہیں ہونے, رائٹ, بٹ اٹس ناٹ ہیپننگ رائٹ ناؤ. دیٹ کین بی دا ریزن کہ آپ میں کانفیڈنس زیادہ ہے ہم سے, بٹ اسٹل اٹ از امپورٹنٹ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو آپ, تو اس پہ آپ کو کانفیڈنس کرنا بڑا ضروری ہے. رائٹ, you do it, and as a parent it is also important that you also have the confidence. آپ بھی ماشاءاللہ سے جب شادی ہوگی, بچے ہوں گے, تو ایک میرا پرنسپل یاد رکھیے گا, کچھ نہ دینا اپنے بچے کو, صرف اس کو ایک کانفیڈنس دے دینا, اس کو زندگی میں کبھی فیل نہیں ہوگا. نیور ایور, آئی چیلنج یو. آج تک میں نے اپنے کسی بچے سے یہ نہیں کہا تھا کہ تو کی کرنا. ٹھیک ہے, دے آل ہیو ڈن دیئر BBA, رائٹ. آئی ہیو نیور آسکڈ دیم کہ تمہارا آج کون سا والا وہ ہے, کیا کہتے ہیں, سبجیکٹ کون سا ہے. اور وہ سارے سبجیکٹ میں پڑھاتا تھا, ان سارے سبجیکٹ کے میرے پاس نوٹس تھے. آئی ہیو نیور شیئرڈ مائی سنگل نوٹ ود مائی کڈس آج تک. دے ور آل آن آٹو پائلٹ, کچھ نہیں کرنا بس. ابھی میرا ایک وہ تھا انٹرویو تھا, تو میں نے وہاں پہ یہ کلیم کیا ہے کہ ماں باپ کا کام بچوں کو یہ بتانا نہیں ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. ماں باپ کا کام صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ بچوں کے خوابوں کو پورا کرنا. ان کا کام ہے خواب دیکھنا, میرا کام ہے اس خواب کو پورا کرنا. And that's why you can give the confidence to them as well. So please, number 2 is a respect, right? پہلا تھا vision, number 2 is a respect. شاباش, well done. Number 3 is achievement. You remember ہم نے انیشل ڈسکس کیا کہ سب سے امپورٹنٹ کانفیڈنس کے لیے ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں, جو سیلف ریفلیکشن ہوتی ہے. سیلف ریفلیکشن مینز مراقبہ. میں اپنے آپ کو جسمانی طور پہ جانتا ہوں, میں اپنے آپ کو دماغی طور پہ جانتا ہوں, میں اپنے آپ کو جذباتی طور پہ جانتا ہوں, میں اپنے آپ کو روحانی طور پہ جانتا ہوں. 4 ڈائمینشن یاد ہے نا آپ کو, ہم نے 7 ہیبٹس میں کی تھی, جہاں پہ ہمارا باڈی تھی, برین تھا, ہارٹ تھا اور اسپرٹ تھی, رائٹ. سو دس از امپورٹنٹ فار اس دیٹ اگر آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی پرسنل اچیومنٹ کیا تھی, میری زندگی کی سب سے بڑی پروفیشنل اچیومنٹ کیا ہے, رائٹ. مے بی تم نے کوئی ایسا کمال کا کوئی اسائنمنٹ بنایا ہو شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں, جو تم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ میں کر سکتا ہوں. یو شوڈ نو دیٹ. آپ کے پاس وہ کہیں نہ کہیں لگا ہونا چاہیے. یو شوڈ ہیو دا ریکارڈ آف یور پرسنل اچیومنٹ. دیٹ گیوز یو دی کانفیڈنس. یار 24 گھنٹے تھے, 24 گھنٹے میں نے کیا تھا, آئے ہائے کیا بات ہے, کمال کر دیا تھا میں نے, رائٹ. میرا ایک وہ تھا باس تھا, when I went to کراچی, تو میں اس کے کمرے میں ایک دفعہ گیا, تو وہاں پہ ایک لکڑی کا پلیٹ فارم تھا, اس کے اوپر تار کا گچھا لگا ہوا تھا ایسے کر کے. تو I asked him, he was a German, Mr. Rostel, what it is? کہتا ہے this is the first thing which my son created. تار تھی, انہیں گنجا گنجا بھاگے اس کو دے دیا. باپ نے اس کو اپنے لیے ایک ایوارڈ بنا لیا. کہتا ہے میں wherever I go, I put it on my table, right? That this has been created by my son. ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں بڑے کمال کا, برتھ ڈے پہ کارڈ لکھتے ہیں, فادر ڈے پہ لکھتے ہیں, مدر ڈے پہ لکھتے ہیں, وہ اسی کسی دراز ہی لکا دینے ہیں. نہیں, it has to be displayed somewhere. کیونکہ جب بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یو گیٹ اے کانفیڈنس,
your belief in yourself increases. تو خدا کے واسطے اپنی اچیومنٹ جو ہیں اس کو کرو. یہ بات کنفرم ہے کہ پچھلی ایک میری جو اچیومنٹ ہے وہ کبھی انشور نہیں کرے گی کہ میں مستقبل میں بھی یہ کروں گا, نہیں, لیکن یہ بات کنفرم ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گی, وہ آپ کو انسپائر کرے گی, وہ آپ کو ڈائریکشن دکھائے گی, وہ آپ کو روشنی دکھائے گی, وہ آپ کے اندر بلیو لے کر آئے گی. دیٹس امپورٹنٹ. اوکے فائن. نمبر 1 ویژن, نمبر 2 رسپیکٹ, اینڈ نمبر 3 از اے اچیومنٹ. شاباش, ویل ڈن. اور اس کے بعد امپورٹنٹ ہے اوپننیس. یو نیڈ ٹو بی اوپن. یو ہیو میڈ اے مسٹیک, ٹیل یار یس آئی ہیو میڈ اے مسٹیک. ٹھیک ہے. یو آر ڈوئنگ سم تھنگ, ٹیل دا پیپل دیٹ آئی ایم ڈوئنگ اٹ سم تھنگ, رائٹ, بیکاز اٹ از امپورٹنٹ. اوپننیس سے مراد یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری کینڈیڈ, یو ہیو ٹو بی ایکسٹروورٹ, you should not be introvert. Openness, yes you should, but you should not be as open that will reflect your overconfidence. I have seen اس عمر میں ہوتا ہے, کچھ لوگ میمک کرتے ہیں میرے ہنسنے کے انداز کو, کچھ لوگ اور کس طرح سے کرتے ہیں. I know it very well. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے, میری کلاس میں بھی لوگ کرتے ہیں. I enjoy it. I always enjoy it. اس لیے that I am in that positive frame of mind کہ میں ہر چیز کو جو ہے نا اس سے میں انرجی کریٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, بجائے اس کے کہ میں فرکشن کریٹ کروں اس سے. دیٹس امپورٹنٹ. خیر نہیں ہو. اوکے, ود سکسیس رسپانسبلٹی شوڈ پرویل, رائٹ. تو جوں آپ پہ کامیابی آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, ہمبل ہوتے ہیں, ہیوملٹی آتی ہے, ڈاؤن ٹو دی ارتھ ہوتے ہیں. دین یو کین اونلی ہیو دیٹ. سو اوپننیس مینس دس ایز ویل. یو شوڈ ناٹ بی شوئنگ دیٹ آئی ایم سم تھنگ. میں ابھی دیکھ رہا تھا, میں بڑا حیران ہوا. آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو. راک, جو وہ ہے ایکٹر ہے, اس کے بعد میں پڑھا تھا, میں حیران ہو گیا. وہ کہتا ہے جہاں پہ بھی وہ جس بھی جگہ پہ شوٹنگ کرنے میں جاتا ہے وہاں پہ وہ اپنا جم کریٹ کرتا ہے. فار ایوری جم وہ 4000 پاؤنڈ لگاتا ہے. 100 بندے اس کو اریکٹ کرتے ہیں, پھر جب اگلی جگہ پہ جاتا ہے تو پھر اس کو اتار کے وہاں لے کر جاتے ہیں. وائی؟ بیکاز اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہے وہ اس کا جسم ہے. He has been declared as the sexiest man on the universe. جب اس کا وہ سروے کیا گیا تو he was declared as such. Why? Because he is just like that. اس کی باڈی ایسی ہے, اس کی باقی چیزیں ہیں, but he is actually taking care of his personality. He's spending a lot of money on it. Why? Because he wants to reflect that. ٹھیک ہے, وہ اسے کینڈیڈ بتانا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں. تو سملرلی اگر آپ میں کوئی صلاحیت ہے, ایسی اسکل ہے, یو ہیو ٹو بی اوپن. یو ہیو ٹو بی ویری اوپن اباؤٹ یور فیلئرس اینڈ یو ہیو ٹو بی اوپن اباؤٹ یور سکسیسز ایز ویل. وائی ناٹ؟ اوپننیس از جسٹ بینگ اراؤنڈ, شوئنگ اپ, ناٹ ہائڈنگ اوے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ ڈر کے مارے کہیں جاتے نہیں ہیں, اس لیے کہ چلا گیا تو پتہ نہیں پھر وہاں پہ کیا ہوگا. دے ڈونٹ کمپیٹ اینی ویئر. ہار جائیں گے نا, ڈزنٹ میٹر. ہر ہار جو ہے وہ اس سے آپ کچھ سیکھتے ہیں. ریمبر میں نے کیا کہا تھا, ایوری فیلئر از اے لرننگ, رائٹ, اینڈ ایوری پرابلم از این اپرچونٹی. یو آلویز فائنڈ. میں آپ کو بڑی کمال کی ایگزامپل دینے جا رہا ہوں, جو میں نے بات کی تھی آپ سے کہ ایوری پرابلم ہیز اے اپرچونٹی. ایک تو ہم نے دیکھی کہ جب یہ کووڈ آیا تو اسپورٹس کی ساری جتنی ہماری انڈسٹری ہے سیالکوٹ کی, وہ موسٹلی ایکسپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب دنیا بند ہو گئی دے ور ناٹ ایکسپورٹنگ. سو بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچتے کہ اب ہم ختم ہو گئے ہیں, دے اسٹارٹیڈ میکنگ دی ماسک, پی پی انہوں نے بنانے شروع کر دیے, پرائیویٹ پروٹیکشن جو ان کے وہ ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے, ڈالر میں چونکہ آلموسٹ 100 روپے کا فرق پڑ گیا, 170 سے 300 روپے تک ہو گیا, تو اس سے کیا ہوا کہ جو باہر سے پرفیومز آتے تھے ان کی کاسٹ بہت بڑھ گئی. لائک میرا موسٹ فیوریٹ از کینیتھ کولے بلیک. کینیتھ کولے بلیک میں لیتا تھا 8000 روپے کا, اٹ وینٹ ٹو اراؤنڈ 25,000 روپیز, اور ملتا بھی نہیں تھا کہیں سے, رائٹ. اینڈ سم باڈی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ, تھنکنگ اباؤٹ اٹ, دس از این اپرچونٹی. اینڈ ون آف دا بگیسٹ سکسیس اسٹوری سینٹس اینڈ اسٹوریز, جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ امیزنگ, رائٹ. ایک پروڈکٹ جو 50,000 روپے کا ہے اس کا امپریشن آپ 1800 روپے میں بنا کے دے رہے ہیں. اینڈ وین ہی کیم دین سینٹس اینڈ یو, اور پتہ نہیں پھر لسمین اور پتہ نہیں کون کون سے اور آ گئے.
سو کیا ہوا؟ دیر از این اپرچونٹی. ٹھیک ہے نا. another brand is, اس نے دیکھا کہ جب یہاں پہ بہت سے یہ جو ریڈی ٹو کوک ہوتے ہیں, سنیکس ہوتے ہیں, وہ آتے تھے مکینس کے نام سے. دے وینٹ ٹو اراؤنڈ 1800 روپے کا پیکٹ, جو کہ ایک زمانے میں 600-700 روپے کا تھا. دے فاؤنڈ یار دیر از این اپرچونٹی, وی کین ایکسپلور اٹ. سو انہوں نے اب بنایا ہے, میں برانڈ کا نام نہیں لوں گا, اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ہیش براؤنس ملیں گے, آپ کو موزریلا اسٹکس ملیں گی, آپ کو چیز بالس ملیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو وہ ویجز ملیں گی. دے ہیو کم اپ ود آلموسٹ 10-12 ڈفرنٹ ٹائپ آف دی تھنگس. سو یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ ویئر از این اپرچونٹی. جہاں پہ پرابلم ہوگی وہاں پہ اپرچونٹی ہوگی. یو فائنڈ سم ٹیچر ہو از ویری اسٹرکٹ, اٹس اے پرابلم فار یو, بٹ ریمبر کہ جب وہ آپ پہ کنونس ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا. سو دیٹس این اپرچونٹی. اور میں نے آپ سے شاید کہا بھی تھا کہ کبھی موقع ملے تو کیسینو رویال دیکھیں اور لک ایٹ ہز ایکٹر اینڈ یو شوڈ ٹرائی ٹو لرن فرام ہم دیٹ ہاؤ یو واک, ہاؤ یو ٹاک اینڈ ہاؤ یو کیری یور سیلف. میں نے بھی کہا تھا بٹ یو شوڈ لرن فرام دیر, بٹ یور اوریجنلٹی از یور اوریجنلٹی. نو یور ورتھ, بیکاز جب آپ اپنے آپ کو ریفلیکٹ کریں گے اٹ مین دیٹ یو ہیو دی کانفیڈنس ان سیلف, اینڈ دیٹ کانفیڈنس الٹیمیٹلی ٹیکنگ یو ٹو اے بلیو ایز ویل. سیلف اسٹیم از ایون ہائر. میں نے اس پہ بات کافی کر چکا ہوں, لیٹس ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. دین از دی کنسسٹنسی. We discussed earlier, there are two type of the players, immature and the professionals, right? The only difference between an immature and a professional is a consistency. How many of you like to play snooker? Anybody? Thank you. Who is your favorite? Ronnie Sullivan? Trump? Williams? رائٹ, اوکے. پاکستان کے اندر بھی 4 چیمپئن ہیں سنوکر کے, ٹھیک ہے. یوسف ہے, اس کے بعد آصف ہے, اس کے بعد نسیم ہے. میں نے ابھی دیکھا ہے آصف کو, ہی ہیز پلیڈ ان ون آف دی پروفیشنل ٹورنامنٹ. ادروائز آج تک کوئی نہیں کھیلا, اور آج سے 10 سال 12 سال پہلے چیمپئن بنے تھے. وائی؟ بیکاز دے ور ناٹ پروفیشنل. پروفیشنل میں گنے چنے نام ہے, جو نام آپ نے لیے ہیں وہی نام آپ کو ملتے ہیں. کبھی ٹرمپ اوپر آتا ہے, کبھی رونی سلیمان آتا ہے, کبھی کوئی اور آتا ہے, کبھی سیلبی آتا ہے, کبھی ولیمز آتا ہے. ایسا ہی ہے جی سر. ہاں, تھینک یو. So what's the difference? Why Yusuf cannot play in professional circuit? They are not consistent. ایک صرف آپ نے موقع دینا ہے کسی بھی پروفیشنل کو, اس کے بعد آپ کی باری نہیں آنی. آپ نے دیکھا بہت سی کیسز میں 60 سکور ہوتا ہے, ایک بال مس کرتا ہے, اس کے بعد کلیئرنس ہوتی ہے. سو آپ کو اگر اپنے آپ میں بلیو کرنا ہے, یو نیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ. یہ بات کوئی نہیں ہے کہ میرے پہلے سیمیسٹر میں 3.75 3.8 CGPA تھا, پھر کیا ہوا بس سر, پھر ڈسٹریکٹڈ ہو گیا, پھر کیا ہوا بس پھر تھلے آنا شروع ہو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یو ہیو ٹو بی کیلکولیٹڈ. ونس یو آر کیلکولیٹڈ, جو میں نے آپ سے کہا کہ ہر کام کرنے سے پہلے اگر اپنا گول اور آبجیکٹو ڈیفائن کر لیں, بڑا آسان ہو جاتا ہے آپ کے پاس. رائٹ. مائی ینگسٹ سن واز ان BBA, ہی واز ڈوئنگ ہز فرام LSE. تو پہلے والے میں اس کو میں دیکھا پڑھتے ہوئے بہت زیادہ, تو میں نے کہا وائی یو آر سو مچ, اتنا کیوں پڑھتے ہو؟ کہتا ہے ڈیڈ دا ایزیسٹ ٹو اسکور ہائیسٹ از ان دا فرسٹ سیمیسٹر, چونکہ سب سے آسان سبجیکٹس ہوتے ہیں. تو ہی وینٹ ٹو 3.85, رائٹ. اینڈ وائی ہی ڈیڈ دیٹ, ہی وانٹیڈ ٹو ہیو دا اسکالرشپ, ٹھیک ہے. اور اسکالرشپ 50% اسکالرشپ, اور ایک اس کو TAشپ مل گیا. تو میں نے ہارڈلی 2 کورس, 6 کورس ہوتے ہیں ان کے ہر ایک سیمیسٹر میں سے, 2 کورس کے پیسے دیتا تھا. آپ سوچیں 2 کورس کا مطلب ہے 90,000 یا 1,00,000 روپیہ پر سیمیسٹر, باقی سارے وہ وہاں سے لیتا تھا, رائٹ. اینڈ دین ہی کیلکولیٹڈ, آخر والے سیمیسٹر میں اس کو ڈین رول ملنا تھا. تو کہتا ہے ڈیڈ اف آئی ول گیٹ آل A's اینڈ A- دین آئی ول بی سسٹیننگ اٹ. ادروائز اگر اس میں سے ایک بھی کم ہو گیا, 3.8 سے نیچے آیا, تو آئی ول ناٹ بی ہیونگ اٹ. دس از دی کیلکولیشن. میں نے نہیں سکھائی.
but this is how he has created it. So that's exactly is very important, that you should have to have a consistency and you should know about yourself کہ یار جو میں پیپر کر کے آیا ہوں نا کتنے کے نمبر آن گے. اگر یہاں پہ آپ سے مسٹیک ہوتی ہے کہ آپ اے اینٹیسپیٹ کرتے ہیں اور بی آتا ہے, اور آپ سی اینٹیسپیٹ کرتے ہیں اور بی آتا ہے, اس کا مطلب تمہیں اپنے آپ کا کوئی پتہ نہیں ہے تم کر کے کیا آئے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ٹیچرز ہیو اے ڈفرنٹ وے آف چیکنگ, but still I think that you should know what is your area. So number one, aspire to fulfill your promises and commitments. ٹھیک ہے, ہو جائے گا جی, کر لیں گے, اور 90% چانسز ہے کہ نہیں ہوئے گا. میں I was in Karachi for 12 years. When I came back to Lahore, تو لوگوں نے اس طرح ہی کرنا ہے, میں نے کام دینا, ہاں سر ہو جائے گا. 2 دن کے بعد آئے, او ہو سر وہ پتہ نہیں یہ سمجھ نہیں آئی. تو میں نے کہا بھائی 2 دن سے تم میرے روز مجھے ملتے ہو آگے, وائی یو ہیو ناٹ آسکڈ اٹ. دس از اے ٹپیکل کریکٹرسٹک آف پنجابیز اینڈ لاہوریز, رائٹ, a kind of a very casual kind of an approach. Although there are amazing success stories in Lahore, like clinics, like Chuktai Lab, like Gourmet, amazing success stories جو کراچی میں نہیں ملتی ہیں آپ کو, right? But کراچی میں کھادی is one of the biggest success story and the Gul Ahmad is the other success story. ہمارے یہاں پہ چین تھا, but they finally are winding up now, they are just going out, right? But at the same time, why we are doing it? Because پتہ نہیں شاید یہ environment ہے, یا ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے کہ جہاں پہ ہم بہت زیادہ اپنی کمٹمنٹس کو پورا نہیں کرتے. تو میں جب مجھے کوئی کمٹ کر رہا ہوتا ہے, میں 2 دفعہ سوچ رہا ہوتا ہوں کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو میں دونوں والے پلان کرتا ہوں کہ نہیں کرے گا تو پھر کی ہوئے گا, کر دے گا تو پھر کی ہوئے گا. آئی پریپیئر مائی سیلف بیکاز آئی کی ناٹ پٹ مائی سکسیس ان ادرز ہینڈ. ابھی میں آ رہا تھا, انہوں نے مجھے کال کی, سر آپ لیپ ٹاپ لے کے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا یا بھائی اس کو تو میرے فرسٹ ٹائم ہے سیشن میں, تو شی ڈزنٹ نو دیٹ آئی ایکچولی میں کبھی کسی کو کامیابی دیتا نہیں. آپ نے دیکھا میں اسپیکر بھی لے کے آیا تھا. وائی؟ بیکاز آئی نیو اٹ. میں اپنا ایکسٹینشن بھی لے کر آیا ہوا تھا, رائٹ. اسی میں نے پریزنٹیشن کو پین ڈرائیو پہ کر کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس, اگر وہاں جا کے نہ چلے تو پھر کی کراں گا. آئی کی ناٹ پٹ مائی سکسیس ان ادر پیپل. اور یہ میں بہانہ نہیں ڈھونڈ سکتا. If I am consistent, I am doing everything regularly, I have to do it, right? اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, and that exactly is the consistency, okay? And that's very important. میرا خیال ہے کہ یہ absolutely important ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ consistent ہونا چاہتے ہو, آپ بہتر سے بہتر ہونا چاہتے ہو, آپ پاسٹ اپنی اچیومنٹ کو ریکارڈ میں رکھنا چاہتے ہو, it is also important that you must raise your bars. اور یہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ جس وقت آپ ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں, دیٹ از ون کائنڈ آف ایکسرسائز ویئر یو آر ریزنگ یور بار, ایوری ٹائم یو آر ایڈنگ اینڈ یو آر چیکنگ یور سیلف. آپ میں سے وہ لوگ جو ویٹ ٹرین کرتے ہیں تو آپ ڈفرنٹ ویریشن اپنے ویٹ میں لاتے ہیں, فرام لوئسٹ ٹو دی ہائیسٹ اینڈ ہائیسٹ ٹو دا لوئسٹ ٹو دا ڈفرنٹ ریپیٹیشنس. وائی یو ڈو اٹ؟ بیکاز یو وانٹ یور باڈی ٹو فیل اٹ ایز ویل. اگر آپ کبھی ویٹ ٹرین کر رہے ہوں اور آپ ایک ہی طرح کا ویٹ استعمال کریں, ایک ہی طرح کی ایکسرسائز کریں, تو پھر مسل ڈیولپ نہیں ہوتا. سو وٹ یو نیڈ ٹو ڈو, یو ہیو ٹو کریٹ اے ویریشنس, اینڈ دیٹ ایگزیکٹلی واٹ از دیٹ اف یو وانٹ ٹو بی کنسسٹنٹ یو ہیو ٹو کریٹ دا ویریشنس ایز ویل, بٹ ویریشن ٹوورڈس دی ہائر, ناٹ دی لوئر لیول, رائٹ. کیپ پشنگ اینڈ بریک یور اون ریکارڈس. ایبسلیوٹلی. وہ جو ہم یوسین بولٹ کی بات کر رہے تھے 10.03, ٹھیک ہے جی, پھر 9.96, ٹھیک ہے 9.98, then 7.76 and then finally 9.58. Why? What he has done, he has raised the bar. انہوں نے کہا نہیں, I'm not going to satisfy with that. یہ جو آگ ہے نا, اگر یہ آگ آپ میں لگ جاتی ہے اور یہ آپ کا بلیو آ جاتا ہے that every time you can do better than the previous, میں یقین کریں آپ کو اپنی زندگی کو کبھی بھی جو ہے وہ فیلئر کی طرف جا ہی نہیں سکتے, ہو ہی نہیں سکتا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنی عادت پڑی ہو کہ میں پہلے سے بہتر کیسے کروں گا اور اپنے ریکارڈ کیسے بریک کروں گا, اینڈ یو نیڈ ٹو ڈو اٹ, رائٹ سے. اوکے. سمپلسٹی means humility, humbleness, complimenting, offering, gratitude. میں بڑا حیران ہوتا ہوں, لائک ہمیں تو خیر اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دے دی. گریجیٹیوڈ ہوتا ہے شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا. ہمیں تو 5 دفعہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں, اس کے ساتھ اللہ پاک کا شکر ادا کریں, ٹھیک ہے, اور اس کی بڑائی بیان کریں, سورہ فاتحہ پڑھیں,
ठीक है, दैट विल गिव यू एवरीथिंग फ्रॉम देयर एज वेल. सिमिलरली जो आप में वो क्या कहते हैं आती जाए, एक अचीवमेंट्स आती जाए, टू आप डाउन टू दी अर्थ हो. हम जिस हस्ती के मानने वाले हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने देखा कि जिसके लिए कायनात बनाई गई, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कायनात बनाई गई, वो पत्थर उठाते हैं, वो गंदगी उठाते हैं, वो घर का काम करते हैं, घर पे झाड़ू देते हैं, ठीक है, और वो जो बूढ़ी माई जो उन पे कूड़ा फेंकती है, जिस दिन नहीं फेंकती है उसके घर उसकी जो है ना इयादत के लिए जाते हैं. हम उन पे कुर्बान होने को हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन जो वो करते हैं वो करने को तैयार नहीं होते. हमने आज तक नहीं समझने की कोशिश की कि वो क्या खाते हैं. जो वो खाते होंगे यकीनन उनमें कोई बढ़ाई तो होगी, ठीक है, लेकिन क्या है कि बिकॉज वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड. सिमिलरली वी शुड लर्न फ्रॉम हिम, कि उनसे हमें सीखना चाहिए उस हस्ती से कि हम जब हमारे में बढ़ाई आए हमें आजिज़ी कैसे आ सकती है. दैट्स इंपॉर्टेंट. ओके, एक्सेसिव अचीवमेंट डू नॉट रेज ईगो बट क्रिएट सिंप्लिसिटी एंड करेज टू एक्सेप्ट. अभी ईदी साहब की एग्जांपल मैंने दी, कितनी बड़ी शख्सियत थी, फिर भी ऐसे जो है ना अपना दामन फैला के और पैसे इकट्ठे करती थी. होना तो नहीं चाहिए, बट बुद्धिज़्म में अगर आप कभी देखें तो बुद्ध के जो मानने वाले मॉन्क्स होते हैं वो कभी घर में खाना नहीं खाते. उनके पास एक काले रंग का वो एक होता है एक बर्तन जिसमें वो मांग के खाते हैं. चूँकि बुद्ध का ये कहना था कि अगर आपने अपने अंदर की मैं मारनी है, ठीक है, जो बुल्ले शाह आपको बताता है, तो वो कहे जब अपनी आपकी अगर तुमने मैं मारनी है तो लोगों के आगे हाथ फैला दो. इससे बड़ा जो है ना किसी शख्स के लिए तकलीफ़ दिल लम्हा नहीं होता जब किसी के सामने हाथ मिलाते हो, स्वाए अल्लाह पाक के उसके सामने तो हमने हाथ फैलाने ही फैलाने. तो उसने ये कहा कि अगर आप अपने आजिज़ी लाना चाहते हैं, हम्बलनेस ह्यूमिलिटी करना चाहते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू दैट यू शुड डू लाइक दैट एज वेल. राइट, नेक्स्ट जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है जी, दैट्स ए करेक्टर. दैट्स ए करेक्टर. और हम इस पे बात करते आए हैं, हमने काफ़ी डिस्कशंस की हैं, हमने जो 7 हैबिट्स भी किया उसमें भी हमने यही देखा कि आपका एक जो है एक आपका पर्सनल एथिक्स हैं और एक आपके करेक्टर एथिक्स हैं. और आपको अगर याद हो तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो करेक्टर एथिक्स होते हैं वो आपकी जड़ें हैं. दोज आर द रूट्स विच यू आर हैविंग. और जितनी जानदार, जितनी सेहतमंद आपकी रूट्स होंगी, उतना ही मजबूत आपका तना होगा, उतने ही ज़्यादा उस पर फल लगेंगे, उतने ही ज़्यादा उस पर फूल लगेंगे, उतना ही वो हरा भरा होगा. तो हम आज फिर दोबारा इसको देखते हैं. आई एम सॉरी ये इसकी लाइट की वजह से आ रहा है. हम इसको बारी बारी देखेंगे. इसकी जो रेसिपी है अगर हम देखें, लॉयल्टी है, इंटेग्रिटी है, ट्रस्टवर्दीनेस है, इनिशिएटिव है, सेल्फ डिसिप्लिन है और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इससे पहले हमने करैक्टर के बारे में उसके कंपोनेंट्स को नहीं देखा था. हमने ये नहीं देखा था कि कौन से ऐसे इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और अपने करैक्टर को बेहतर बना सकते हैं. ठीक है, हाँ, हमने बहुत सी इसके ऊपर डिस्कशन की है. तो आज सबसे पहले हम आते हैं लॉयल्टी के ऊपर. नंबर 1 जो इसका करैक्टरिस्टिक्स है, दैट्स ए लॉयल्टी. अच्छा, इसमें बहुत से ऐसे क्या कहते हैं करैक्टर्स एट्रीब्यूट्स होंगे जो शायद ओवरलैप कर रहे होंगे. चूँकि जब हम करैक्टर की बात करते हैं तो ओवरलैपिंग आप मसलन ऑनेस्टी हर जगह पे मिलेगी आपको, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, रिस्पेक्ट हर जगह पे मिलेगी आपको, ठीक है. सो इसलिए ज़रूरी यह है कि अगर आप लॉयल्टी क्रिएट करना चाहते हैं, यू नीड टू बी एन ऑनेस्ट. हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अपनी ज़िंदगी गुजारी और जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि अल्लाह एक है, तो 2 करैक्टरिस्टिक्स पर उन्होंने काम किया था, एक सादिक और एक अमीन पे. ठीक है, तो जब आप कहते हैं कि अल्लाह एक है तो फिर लोग कहते हैं मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता. इसका मतलब है जो वो कहता है वो ठीक कहता है. सो इसका मतलब ये है कि जिस वक्त आपकी एक रेपुटेशन बन जाती है बीइंग एन ऑनेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि जब सब आपको कहते हैं कि यार ये झूठ नहीं बोलता, इसका मतलब इसका करैक्टर स्ट्रांग है. तो पहला जो एट्रीब्यूट आपको चाहिए इसके लिए वो ऑनेस्टी है. दूसरी एम्पैथी है. अच्छा, ये लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है ना इस्तेमाल आजकल, और इमोशनल इंटेलिजेंस की बड़ी बात होती है. मुझे कोई बता सकता है कि एम्पैथी का मतलब आपके ज़हन में क्या आता है? वी आर हियर टू लर्न. बोलें, कुछ बोलें, से समथिंग. शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात. अच्छा, मैं अगर तुमसे पूछूं कि इस इमोशनल सपोर्ट को मुझे या तुम कैसे दोगे, तो फिर क्या करोगे? हाउ यू आर गोइंग टू शो मी दैट यू आर हैविंग एन इमोशनल सपोर्ट टू मी?
बट एटलीस्ट आप उसके पास 2 मिनट 5 मिनट बैठ के उससे दिल का हाल भी पूछ लेंगे ना, तो वो मेरे ख्याल में उसकी इमोशनल सिंपैथी में नहीं। बड़ी कमाल की बात है इस। जी सर, सॉरी। सर भाई ने से बात की, लड़कों पास बैठ कर आप उसके साथ अटैच आप करो तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि यार इसके साथ ये हो गया, आगे परेशान। इसका मतलब है कि जब आप किसी को बहुत बेहतर अंदाज में बिहेवियरली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली जानते हैं तो इट्स कम काइंड ऑफ एन एम्पैथी। बड़े आसानी से आपकी जो भी आपने भी कहा और आपने जो एक्सप्लेनेशन दी, अगर मैं आसानी से उसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अपने आप को दूसरी की जगह पे रख के देखना, ऐसे ही है ना जी। और उसके जो इमोशनल अंदाज हैं उसको समझने की कोशिश करना। याद रखिएगा हमने इसके ऊपर जो 5th हैबिट पढ़ी थी 7 हैबिट्स में, वो कहता सीक टू अंडरस्टैंड बिफोर यू वांट टू बी अंडरस्टूड। और अंडरस्टैंड करना ये होता है कि जब आप किसी के बारे में उसकी साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, फिजिकल जो है वो सारी पार्ट को देखें तभी होगा। यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। दिस इज एन अ वेरी, अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के देखना जो है इसको एम्पैथी कहते हैं। ये बड़ी आसान सी बात है। अच्छा, आइए, ड्राइव ये इमोशन से हुई है, इमोशन से एम्पैथी और एम्पैथी से इमोशनल इंटेलिजेंस। जब आप में इतनी सलाहियतें आ जाती हैं कि आप लोगों की इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं और अपने आप को अडेप्ट करते हैं, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। थैंक यू वेरी मच। रिस्पेक्ट हम ऑलरेडी से बहुत डिस्कस कर चुके हैं। इंटेग्रिटी, इज्जत, ठीक है ना। वो कहते नहीं आती तो कोई इज्जत ही नहीं हैगी, राइट। इंटेग्रिटी का मतलब यह है कि आप वो कभी महल्ले में जाए ना तो वहाँ पे वो कहते हैं कि हाजी साहब ने या शेख साहब ने, उनकी एक रिस्पेक्ट लेवल होती है। वाई दैट रिस्पेक्ट लेवल? दैट्स बेस्ड ऑन देयर इज्जत। और इज्जत कभी भी पैसे से नहीं कमाई जाती, राइट। वो लोग वो होते हैं जो महल्ले की लोगों के लिए काम करते हैं, मस्जिद के लिए वॉलंटियर करते हैं, कभी किसी काम के लिए करते हैं, उससे वो अपनी इंटेग्रिटी और इज्जत बनाते हैं। ये आप कहीं पे भी जाके देख लें, बिकॉज मेरा बहुत एक्सपोजर है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का, तो मैंने हर जगह पे यही देखा है। कमिट करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। और वो बाकायदा पहले बताएगा आपको। मैं अभी बाकू जा रहा था तो वहाँ मैंने उसको कहा कि वहाँ फेरिस व्हील है, तो मैंने कहा यार वो उसका भी आपने लिखा नहीं इसके ऊपर कि इसकी राइड करानी है। कह रहा सर मैं कमिट नहीं करता, इसलिए कि आजकल मौसम ऐसा है कि हो सकता है कि मैं ना कर पाऊँ। करूँगा वहाँ पे, अगर हो सकेगा ले जाऊँगा, हो गया तो फिर मैं चार्ज करूँगा, वरना मैं नहीं चार्ज करूँगा। ही इज़ द गाय जिसके साथ मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज ऑफ हिज कमिटमेंट लेवल। जो कहता है वो करता है। तो दैट इज समथिंग, अगर आप ये करेंगे तो दिस विल शो द लॉयल्टी। रिस्पेक्ट आ गई, ट्रांसपेरेंसी, हर चीज के अंदर ओपन है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। ओपन कम्युनिकेशन, ढकी छुपी बात नहीं है कभी भी। और कंसिस्टेंसी भी हमने, अब देखिए बहुत से लफ्ज ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और आगे भी आप देखेंगे कि ये रिपीट होंगे, ठीक है, ओके। एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या होती है? इत्तेमाद, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? हम तो लॉयल्टी की बात कर रहे हैं, वफादारी की बात कर रहे हैं। लॉयल्टी इज वफादारी ना। तो रिलायबिलिटी से क्या समझ आता है आपको? सॉरी जी, वो रिलायबल होगा, एब्सोल्युटली राइट। आप समझते हैं कि कमिटमेंट अगर मैं कंसिस्टेंटली पूरा ना कर रहा हूं तो फिर भी मैं रिलायबल होऊंगा। इसका मतलब है कि यहां पे भी कंसिस्टेंसी वाला लफ्ज आ गया, राइट। सो दीज ऑल वर्ड्स आर द, कहते हैं ना, गोल्डन वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इसके ऊपर। द नेक्स्ट इज एन इंटेग्रिटी। हाउ यू कैन क्रिएट एन इंटेग्रिटी, अपनी इज्जत में कैसे इजाफा कर सकते हैं। योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल। देन देयर इज एन ह्यूमिलिटी, आजिज़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? एहतसाबी, राइट। अगर मैं कमिट करता हूं कि मैंने ये करना है तो फिर ये मेरे अंदर होना चाहिए, एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी कि क्या मैंने ये किया है तो मैं अकाउंटेबल भी करूँ अपने आप को, राइट। अगर आप कहते हैं कि जी मैं सुबह उठूँगा इस टाइम पे और आप नहीं उठते, देन यू शुड बी अकाउंटेबल टू योर सेल्फ एज वेल। वाई आई हैव नॉट डन इट। और आइडियली तो ये होना चाहिए कि उसकी पनिशमेंट भी होनी चाहिए ताकि आपको याद हो। चूँकि सिखाने के लिए 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है रिवार्ड देना और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है सज़ा देना, राइट। ग्रैटिट्यूड, शुक्र अदा करना, राइट।
اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کمپلیمنٹ کرنا بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں کمپلیمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ کمپلیمنٹ جی تعریف کرنا. بہت خوبال, بالکل. کس نے کہا؟ پلیز ریز یور ہینڈ. تھینک یو بیٹے, بہت شکریہ. کمپلیمنٹ اس میں ہم سب سے برے ہیں, اسی لیے ہمارے میں ایٹیٹیوڈ پازیٹیو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, گورے اس میں سب سے اچھے ہیں. میں جب انٹرنیشنل ٹریول کرتا ہوں تو میں موسٹلی بریک فاسٹ صبح 6 بجے کرتا ہوں. اس کے بعد میرا گروپ آتا ہے تو 7-8 بج جاتے ہیں, تو میں صبح 6 بجے کرتا ہوں. سو وین ایور آئی اینٹر ان اینی ڈائننگ ہال, آئی آلویز فائنڈ گوراز سٹنگ اوور دیئر, بیکاز وہ اپنے جو بریک فاسٹ ہے اس کو بڑا سیریس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ دے ہیو اے لاٹ آف لیوش ٹائپ آف دی بریک فاسٹ. تو جیسے آپ انٹر ہوں گے نا, دے ڈونٹ نو می ایٹ آل. ہے ہائی, گڈ مارننگ, دیر آر سم ونڈرفل ڈشز اوور ہیئر, رائٹ. The weather is awesome today. This color suits you a lot. You look very nice, right? You are wearing a very nice dress. This is how they talk. So when you talk in a positive way, تو پھر آپ میں بھی پازیٹیوٹی آتی ہے. ٹھیک ہے, ہم کسی کو دیکھتے بھی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو یہ نہ بتائیں کہ تو چنگا لگنا میرے کو نہ, کم از کم. So whereas I remember, man, I teach in the different universities. تو وہاں میرے جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں میں ان کو جب دیکھتا ہوں کہتا ہوں یار اٹس لکس ویری نائس آن یو. کہاں سے لیا تم نے؟ فرام ویئر یو باٹ دس شرٹ, دس کلر از امیزنگ, رائٹ. بیکاز دیٹ گیوز دیم the kind of the confidence, and that also give me the confidence as well, because I also feel happy about it. Okay, gratitude, attitude ہم بات کر چکے ہیں. fairness, if something is wrong then wrong. fairness ہوتی ہے جس وقت when you are living your life with values, with your principles, right. fairness یہ نہیں ہے کہ تمہارے نزدیک 500 روپے کی چوری نہیں ہے, 500 روپے کی چوری جو ہے وہ چوری ہے. فیئرنیس یہ ہے اگر وہ غلط ہے تو پھر یہ بھی غلط ہے. اور یاد رکھے گا پوری دنیا اس لیے چل رہی ہے کہ وہاں پہ کچھ پرنسپل ڈرائیوڈ ہیں, ان پرنسپل کی بیس پہ چل رہی ہے. ہم نے نہ تو اپنی زندگی کے پرنسپل رکھے ہیں, نہ ہم نے اپنی انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے اپنے پرنسپلز رکھے ہیں, نہ انسٹیٹیوشنس نے اپنے پرنسپلز رکھے ہیں, اس لیے کہ وہ کسی اور کے لیے کیے جاتے ہیں. آپ جب USA میں, UK میں, کہیں پہ بھی ڈیولپ کنٹری میں ہوتے ہیں تو آپ کسی عدالت میں جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں مجھے اتنا ہی انصاف ملے گا جتنا یہاں کے رہنے والے کو ملے گا. But when you go over here, then there are no principles that everybody should be taken like that. Authenticity جو آپ ہیں وہ ہیں, ہم بات کر چکے ہیں. You need to be helpful and you need to be kind. پھر آتی ہے trustworthiness. ابھی تک ہم نے کیا 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 ہے؟ Number 1 was what? Number 2, ہم اب آ رہے ہیں کریکٹر پہ. کریکٹر میں ہم نے کیا کیا 3 چیزیں پڑھی. شاباش بچے, لائلٹی, انٹیگریٹی اینڈ ناؤ ٹرسٹوردینس. ایبسولوٹلی گڈ. پلیز ڈونٹ لوز دا سیکوینس, دس از امپورٹنٹ. اس لیے میں نے اس کو اس سیکوینس سے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. کمپیشن, یہ کیا ہوتا ہے؟ واٹ از کمپیشن؟ ہاں شاباش بچے, کمپیشن, رائٹ. کمپیشن آلسو کمز ایز این, آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کمپیشن کو آپ اس طرح بھی ٹرانسلیٹ کریں کہ ہاؤ یو ٹریٹ دا پیپل ان اے وے از اے کمپیشن. میں آئی ایم دی یو کین سے از دی برانڈ ایمبیسڈر فار انڈس ہاسپٹل ایز ویل. کبھی موقع ملے تو ضرور جائیے گا, اور اگر آپ کے کچھ جاننے والے ہیں تو اس کو ضرور بھیجیے گا. انڈس ہاسپٹل جوبلی ٹاؤن کے اندر ہے. دیٹس دی اونلی ہاسپٹل رائٹ ناؤ جو فری ہے, اور اس کی جو لیول آف فیسلٹیز ہیں دے آر ایز گڈ ایز آغا خان کے لیول کی ہیں وہاں پہ, اور فری ہے. وہاں پہ کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. ایک دفعہ آپ اس کے گیٹ میں انٹر ہو جائیں دین ایوری تھنگ از فری. یور میڈیسن, یور کھانا, یور یو نو میڈیسن, اپنا جتنی بھی کیئر ہے دے آر آل فری. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ بلایا, ان کے جو CEO ہیں, ہی واز مائی اسٹوڈنٹ ان ایم فل, جو ہے, انہوں نے کہا کہ سر میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ میرے اسٹاف کے لیے ایک ٹریننگ کروائیں. میں نے کہا کہ ٹریننگ کرانی ہے؟ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ کمپیشن کی ٹریننگ کرائیں. ٹھیک ہے نا, کمپیشن ٹو ڈیل دا پیشنٹس. میں نے کہا وائی یو وانٹ دیٹ؟ کہ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ مفت آئے ہوئے ہیں.
ਪੈਸੇ ਜਦ ਦੇਤੇ ہیں پھر تو آپ کو کرنا پڑے گا, پھر تو تھوڑی جان کاٹ لے گا کہ تسی کون ہوندے ہو, میں تھانوں نے مہنگا کمرہ دیتا ہے. آپ کبھی اگر نیشنل ڈیفینس میں جائیں تو ڈالرز میں کئی ان کے رومز ہیں, تو پھر تو کرنا ہی کرنا ہے. پھر ایک ڈاکٹر بھی ہوگا, ایک نرس بھی ہوگی, ایک کوئی نیوٹریشنسٹ بھی ہوگا, سارا کچھ ہوگا. لیکن جو غریب ہے, جو بیچارہ فری ہے, اس کو آپ نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے, از اے کمپیشن. تو آپ کی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, یو آر رائٹ, دس از ہمدردی. بٹ کیا کرنا ہے, ہاؤ یو آر ٹریٹنگ دا پیپل ود لو, ود کیئر, دیٹ واٹ دا کمپیشن از. ٹھیک, ریلائبلٹی یہ بھی ہم پہلے کر چکے, کائنڈنیس یہ بھی ہو چکا ہے, ہمبلنس یہ بھی ہو چکا. آپ ہیوملٹی کہہ لیں, آپ ہمبلنس کہہ لیں, بات ایک ہی ہے. امپیتھی یہ بھی ہو چکا. میں نے آپ سے کہا بہت سے ایسے لفظ ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان ساروں کو اگر ہم نکالیں تو شاید 8-10 ایسے اس میں سے ایٹریبیوٹس ملیں گے, اگر وہ ہم میں آ جائیں تو ہمارا کریکٹر ویسے اسٹرانگ ہو جائے گا. I'll be sharing this with you and she will be sharing with you. تو آپ اس میں سے نکال کے جب آپ دیکھیں گے تو میں نے جو کاؤنٹ کیے تھے شاید 9 تھے, 9 ایسے تھے جو کہ سب کے اندر ان میں آ رہے تھے. رائٹ, اگر وہ ہم کر لیں تو وی آر آلریڈی ڈیولپنگ آر کریکٹر ایز ویل. کانفیڈنس ہے, پرومسز ہے, وعدے کا خیال کرنا, یہ ایکچولی وہی ہے جو ہم امین کی بات کی تھی. امین کون ہوتا ہے؟ جو اپنے وعدے کا جو ہے وہ احساس کرتا ہے اور پورا کرتا ہے. ڈیڈیکیشن ہے. So that's a trustworthiness. تو ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا, اور اب we are talking about the third trait which is important to build a strong personal character, which is very important to create a self belief as well. ہم self belief سے واپس باہر نہیں نکل رہے, ہم وہیں پہ ہیں, اس کا حصہ بنے ہوئے. انیشیٹو ٹیکنگ, آپ کہیں گے یار یہ کیا ہوتا ہے, what is initiative taking? Anybody? مطلب اسٹارٹ لیتے ہیں. ہاں, اور کچھ اینی ایلس؟ انیشیٹو ٹیکنگ آپ دیکھیں کتنا چھوٹا لفظ ہے. بہت دفعہ ہم کہتے ہیں یار وہ انیشیٹو نہیں لیتا, کہتے ہیں نا ہم لوگ, ٹھیک ہے, تم نے کبھی کوشش نہیں کی انیشیٹو لینے کی, تو مقصد کیا ہے اس کا؟ اسٹارٹ. اور کیا ہوگا؟ انیشیٹو ٹیکنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اگر 4 لوگوں کا گروپ بنا ہوا ہے نا, تو آپ کو کوئی اسائنمنٹ ملتی ہے, تو ان میں سے ایک کہتا ہے او یار ٹھیک ہے یہ میں کر دوں گا. دا فرسٹ ون to take the responsibility to do something is initiative taking. اور یاد رکھیے گا آج کل اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ initiative taking ہمیشہ وہ لیتے ہیں جو کہ creative minded ہوتے ہیں, and who are having the confidence in them as well. Right? That's why it becomes the part of the character. Right? تو کیا ہوگا؟ proactive. کون سی habit تھی؟ پہلی بار. فرسٹ, شاباش بچے, آئی ایم ویری ہیپی, ایٹ لیسٹ یو ہیو سم آئیڈیا اباؤٹ اٹ. تھینک یو. اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک لفظ میں اس کو بتاؤ تو کیا بتاؤ گے؟ ایک ورڈ میں. شاباش بچے. اس کا مطلب ہے اینٹیسپیٹ کرنا, کیا ہونے جا رہا ہے. آپ میں سے کبھی کچھ, ابھی جو میں آپ سے باتیں کر رہا تھا, آپ سوچ سکتے ہیں کہ what is going to happen in next 5 years. آپ تو یار انجینئرز ہیں, آپ تو کریٹو سائٹ کی طرف دیکھتے ہیں, میرا تو وہ رول نہیں ہے, although I am also a marketeer, میں بھی دیکھتا ہوں. But you know what's going to happen? 3 tools of the digital era is going to change everything. Number 1, AI. Number 2 is virtual reality. And number 3 is augmented reality. It's going to change everything. ابھی میرا ایک اس میں انٹرویو تھا, مجھے بڑا مزہ لگا. انہوں نے کہا جی کل صبح ہے, اب میں موسٹلی ایکسیپٹ نہیں کرتا, وہ کراچی کا چینل تھا, انہوں نے لاہور سے مجھے اس پہ لیا, زوم پہ لیا. میں نے کہا ٹاپک کیا ہے؟ رات کو انہوں نے مجھے فون کیا, ٹاپک کیا ہے؟ کہتے ٹاپک ہے سر اے آئی روبوٹک ٹیچر ورسز ہیومن ٹیچر. جب اس نے کہا میں نے کہا یار یہ بڑا مزیدار ہے, اس کا مجھے موقع ملے گا کہ میں بھی سیکھوں گا. تو نیچرلی جب میں نے اس پہ بیٹھنا ہے تو آئی ول لرن اباؤٹ اٹ. تو آپ یقین کریں اٹ واز ایبسلیوٹلی امیزنگ. ابھی کراچی کے اندر بھی ایک اسکول نے انڈیا کو فالو کرتے ہوئے ایک اے آئی روبوٹک ٹیچر کلاس میں بٹھانا شروع کر دیے, رکھنا شروع کر دیا, بٹھا تو نہیں رکھا ہوا ہے. تو وہ کیا کرے گا کہ بیکاز سم آف دی کویسچن آسکڈ بائی دا اسٹوڈنٹس جس میں ٹیچر اس کا جواب نہیں دے سکتی ول بی ریفر ٹو ہر ایز ویل. بیکاز اس کے پاس تو گلوبل نالج ہے نا, میرے پاس تو ایکوائرڈ نالج ہے, جو کوالیفیکیشن میری ہے, جو میں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے, آئی اونلی نو دیٹ. بٹ اے آئی میں جو ہی آپ کچھ ڈالیں گے کوئری,
وہ پورے دنیا کی کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ چیز نکال کے دے دے گا. You have no idea what's going to happen in the coming time. So you people should prepare for that. You should already be preparing that how AI is going to transform the chemical engineering in the coming time. Seriously, I'm telling you, you are be ahead of your rest of the people because you are anticipating it's going to happen. Confidence ہے, volunteering ہے, یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا ایک ایسا پارٹ ہے جو ہم نہیں کرتے. یو شوڈ ڈو سم تھنگ. اپنے کرما ہوتا ہے نا, اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے, اچھائی کے لیے کرنا چاہیے. میں نے شاید پہلے بھی آپ سے کہا تھا TCF میں جاؤ, رائزنگ سن ہے وہاں جاؤ, اور بہت سے ایسے ہیں جہاں پہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فاؤنٹین ہاؤس ہے وہاں پہ آپ جائیں, کچھ کریں. یو شوڈ ڈو سم تھنگ. چلو یار تمہیں اگر وہ 1.5 ماہ جو پیریڈ ملتا ہے سمر میں, اگر اس میں تمہیں وہ نہیں ملتی نا, کوئی انٹرنشپ نہیں ملتی, یہ تو کیا جا سکتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ جس وقت آپ یہ کر کے شام کو وہاں پہ لیٹیں گے بسترے پہ, تو وٹ کائنڈ آف دی آپ کو کتنی سیٹسفیکشن ہو رہی ہوگی. یو ہیو نو آئیڈیا. وین آئی ریئلائز دیٹ میرے کسی بھی جگہ جانے سے, بات کرنے سے اگر ایک بھی فرق پڑ جاتا ہے شخص کو اور وہ اپنی زندگی بدل دیتا ہے, تو میرا اس کا مطلب ہے اس دنیا میں آنے کا حق ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. از اٹ دا ٹائم؟ یو ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ, کر کے کر دیا اگر میں 10 دیں گا. اوکے اوکے. سیلف مینجمنٹ ہے, ڈسیسونیس ہے, کنفلکٹ ریزالونگ ہے, ٹو بیکم انیشیٹنگ. بیکاز سب سے پہلے وہ آگے آتا ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی ایسی بات ہے تو I am the one who will accept the responsibility and resolve it. Collaborator ہے, decision making ہے, problem solving ہے. Self discipline is once again is very important. I'm just going to go through it because I'm sure کہ ہم اس کو self control, خاص طور پہ جب آپ بہت سی چیز کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ جیسے اسموکنگ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں, وہاں پہ آپ کا سیلف کنٹرول امپورٹنٹ ہے. آپ کہیں جانا چاہتے ہیں بٹ یو گو ٹو دا کلاس, دیٹس یور سیلف کنٹرول. اکاؤنٹیبلٹی, ریزیلینس, کمیٹڈ ہیں, رسپانسبل ہیں, فوکسڈ ہیں, آرگنائزڈ ہیں. یو آر مینیجنگ یور ٹائم اویلیبل. یاد ہے کون سی والی ہیبٹ تھی یہ؟ نہیں یاد آیا تمہیں؟ میں نے پوچھا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کے اوپر کون سی والی ہیبٹ تھی؟ ہاں, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. کون تھا؟ تھینک یو بیٹا. کیا تھا؟ امپورٹنٹ ورسز دی ارجنٹ. یاد آیا آپ کو؟ تو جب زندگی کا مقصد آپ بنا لیتے ہیں تو پھر سب سے امپورٹنٹ اس مقصد کو جو حاصل کرنا ہے, تو دیٹ ول بیکم امپورٹنٹ. باقی سارے ارجنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, شاباش بچے, ویری نائس. سیلف رسپانسبلٹی, کریجیس ہونا چاہیے. ایسا بندہ جو اپنے اوپر کرٹیسائز کر سکے, اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے. پنکچویلٹی ویکسٹ ایریا آف پاکستانیز. وہ سمجھتے ہیں لیٹ آتا نا وہ دی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے. یہاں علامہ اقبال کو غلط لے لیا ہم نے کہ اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے. ٹھیک ہے, جو اقبال دیر سے آتا ہے وہ ہر جگہ پہ دیر سے جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے, اوکے. آرگنائز ہونا چاہیے, ڈسپلن ہے, سیلف اویئرنیس, ایموشنل انٹیلیجنس. ہم آلریڈی امپیتھی کی بات کر چکے ہیں. امپیتھی مینس ایموشنل انٹیلیجنس. کنٹرولنگ یور سیلف, یہ بھی ہو جائے گا. تو دیٹس اباؤٹ اٹ. بس جی اتنی گل سی. اچھا بچوں, اینی کویسچن یو ہیو ان یور مائنڈ؟ یس پلیز بیٹا. یس جی جی. دیٹ نہیں سر, نہیں, ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ این انڈیویجول کین ون اے میچ بٹ دا ٹورنامنٹ کین اونلی بی ون بائی دا ٹیم. تو یہ نہیں ہو سکتا وہاں پہ, اس لیے کہ وہاں پہ ہم بات سنرجی کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان میں ایک ایسی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جو ہائیلی انپریڈکٹیبل ہے. تو میں یہ کسی بھی جگہ پہ اس کو ایکسکیوز نہیں بنانا چاہتا کہ چونکہ میرے پاس یہ نہیں ہے تو, اینڈ آئی ایم پریپیئرنگ فار دیٹ. ڈپینڈ سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے بغیر کچھ کر سکتا ہوں, یہ پاسبل نہیں ہے. لائک میں اپنی فیملی کے بغیر کیسے کچھ کر سکتا ہوں. تو یہ جب آپ سب لوگ ہیں تو یو آر آلسو ان اے ٹیم. ٹیم کے لیے جو ہے نا وہ سنرجی کریٹ کرنا ضروری ہے. لیکن جب آپ انپریڈکٹیبل انوائرمنٹ میں ہوں تو یو ہیو ٹو پریپیئر ان ایڈوانس ایز ویل. مثلاً اف آئی ایم گوئنگ ٹو رائٹ ناؤ ٹو, اور یہ اس میں پرو ایکٹیو میں بھی آئے گا.
میں اب اگر مری جانا چاہتا ہوں تو what I need to have, I have my car, what I need to have, I need to have the chain for my tires. اوتھے جا کے میں گڈی کھلوا کر کے کھلو جاواں تو ہن میں کہا میں کھچے کوئی, بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سو دیٹ از سم تھنگ وچ از, جس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں, میں قطعی نہیں کہتا کہ آپ جو ہے ایز اے ٹیم کام نہیں کر سکتے. اور بائی دی وے اگر آپ کبھی ٹیم ورک کے اوپر کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسٹینڈنگ ٹال ایک مووی ہے, ضرور دیکھنا, بڑی کمال کی مووی ہے. I hope I have cleared it.